سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا ہم سب پر بڑا احسان عظیم ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں فرش پر اس وقت اسی کام میں مشغول رکھا ہوا ہے جس کام میں وہ اس وقت عرش پر مشغول ہے. یہ ذکر اہل بیت، یہ ذکر آل محمد، یہ فضائل بیان ہونا، یہ مسلسل علی علی کی صدائیں، یہ سنت نبی سے پہلے سنت خدا ہے. اس لیے کہ میں کسی الگ سیارے سے نہیں آیا، اسی سیارے کا رہنے والا ہوں. کچھ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی ایلین ہوں، آپ ہی کی اسی روئے ارض. آپ ہو سکتا ہے اس کرۂ ارض کے اوپر ہوں اور ہم شاید نیچے ہوں، یا ہم اوپر ہوں آپ نیچے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ہی میں سے ایک ہوں، تو مجھے حیرت سے نہ دکھے اور غصے سے بھی نہ دکھے. اور ہمارے ہاں کوئی اجنبیت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کبھی کوئی اجنبی نہیں ہوتا. ملاقات اس لیے دیر سے ہوتی ہے، ہو تو جاتی ہے نا، ہوتی ہی اس لیے ہے کہ کہیں ملے تھے. یہ بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی کہ آپ خاموش بیٹھے، وہ مشکل بات. جب لگے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو بتا دیجئے گا، اس کی تشریح کر دوں گا. کہیں ملے تھے، اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ کہیں لالو کھیت میں مل گئے تھے. بھائی کہیں ملے تھے کا مطلب یہ کہ عالم ارواح میں مل چکے ہیں. تو ذرا سا آج چونکہ طبیعت میری بڑی گرفتہ ہے، تو ہو سکتا ہے ذرا سا آپ مجھے الجھن کا شکار نہ کریں، ذرا سا میری بات سمجھتے چلے جائیں اور میرا ساتھ دیتے چلے جائیں. یہ تو آپ نے اچھا کیا کہ جو غصے سے دیکھ رہے تھے وہ اب ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. پہلا جملہ تو یہی ہو گیا. اب اگر بات سمجھ میں آئے تو بتاتے رہیے گا، پریشان نہ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں اور نہ مزید یہ ہے کہ آپ یعنی میرے ساتھ دیتے چلے جائیں گے. تو میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ جس پہ کچھ چہرے مجھے بنے ہوئے دکھائی دیے کہ علی علی کرنا سنت نبی سے پہلے سنت خدا ہے. اب اگر یہ جملہ آپ تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، سب معرفت والے ہیں، اگر کہیں یہ جملہ سنا گیا اور اس نے قبول نہیں کیا کہ علی علی کرنا سنت نبی سے پہلے سنت خدا ہے، تو میں اس کی دلیل دیتا ہوں. اور یہ اب ان کی ذہانت کا امتحان ہے. آپ تو سب ماشاءاللہ ذہین بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر ذہین نہ ہوتے تو علی پسند نہ ہوتے. ذہین ہونے کی نشانی ہی یہ ہے. سب سے بڑی ذہانت ہی یہ ہے کہ آپ نے بہت سے رہزنوں میں علی جیسے رہبر کو پسند کیا ہوا ہے. یہ سب سے بڑی ذہانت ہے. آپ کے دل میں علی بس رہا ہے. آپ سے بڑا ذہین کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا جینیس کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا باشعور کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جو علی کو پسند کر لیتا ہے
تو وہ اتنے بڑے ذوق سلیم کا حامل ہو جاتا ہے۔ عمران نذیری صاحب بیٹھے ہیں، شاعر ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا ذوق سلیم ہمارے ماں باپ کی تربیت نے، فرش ازا کی تربیت نے، قبلہ شاہ صاحب، فرش ازا کی تربیت نے اور ہمارے ماں باپ کی تربیت نے ہمارا ذوق سلیم مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بلند کر دیا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی نام اچھا ہی نہیں لگتا، اتنا بلند ذوق ہو گیا۔ اب اس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اب اس میں تو بار بار جو جگہ جگہ گلی گلی علی علی کے نعرے ہم لگاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، تو اصل میں کہیں پر بھی اگر اس وقت ماحول خوشگوار ہے تو وہ ہے ہماری وجہ سے، کہ اگر علی کا نام نہ لیا جائے تو خزاں میں بہار کیسے آئے؟ یعنی ہم تو نام علی لے کر ہی ماشاءاللہ سے ہم اپنے ذوق کو مزید بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر کسی کے جملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ علی علی کرنا سب سے پہلے سنت خدا ہے، یہ جملہ میں نہ کہتا اگر ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم نے، کہ جو ہماری بنیادی کتب ہیں کتب اربع، اب چونکہ مجمع مختصر ہے، آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے تو مجھے بہت آسانی ہو رہی ہے گفتگو کرنے میں، مجھے زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو چیخنے چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیے گا تاکہ آپ کے جملے مجھ تک پہنچتے چلے جائیں۔ میرے پاس تو چونکہ مائک ہے اس لیے میں آہستہ سے بولنا ہوں، آپ کے وہاں مائک نہیں ہے تو آپ کو زور سے بولنا پڑے گا تاکہ میرے کان تک جملے پہنچ جائیں، یہ بھی نہ سمجھیے گا۔ تو ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم نے، اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ علماء کی عزت، علماء کا احترام ہم کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ علماء کا احترام ہوتا کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم نے جو ہماری بنیادی 4 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتب کے جو مؤلف ہیں، اور اگر اس دور میں ہوتے تو وہ یقیناً آیت اللہ ان کے نام میں لگ رہا ہوتا، جناب محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنی اصول کافی میں ایک روایت درج کر دی۔ اب اگر ذہانت ہے تو قبلہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، وہ تھا، تنہا تھا، اور اسے اپنے ساتھ کسی ساتھ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اللہ پر تو بول دے میرے عزیزو۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ یہ توحید جو ہے نا، الوہیت، یہ صرف ہمارا ہی سبجیکٹ ہے، اس لیے کہ الوہیت پر وہی بولے جو اللہ کو جانتا اور پہچانتا ہو، اور ہم اللہ کو خود سے نہ جانتے نہ پہچانتے ہیں۔ ہم اس لیے اللہ اللہ کرتے ہیں کہ علی نے اللہ اللہ کیا ہے، ہم نے ان سے توحید لی ہے، ان سے توحید کا سبق پڑھا ہے کہ جنہوں نے کسی سے سن کے نہیں بتایا کہ اللہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہاں تک میرے ساتھ چلتے ہیں آپ، خدا کا شکر ہے کہ آپ تک جملے پہنچ رہے۔ انہوں نے کسی سے پڑھ کے نہیں بتایا کہ اللہ کیا ہے اور کیسا ہے، انہیں براہ راست اللہ نے بتایا میں کون ہوں۔ یہ بھی صرف ہم کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ 12 والے کہہ سکتے ہیں، اب باقی گنتی آپ خود لگا لیں نا، یہ صرف 12 اور 14 والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان سے توحید لی ہے جنہوں نے کسی سے سن کے نہیں بتایا کہ اللہ کیا ہے اور کیسا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی ذات کیا ہے، انہیں خود اللہ نے بتایا ہے۔ یعنی کائنات میں سب سے بڑے اپنے آپ کو اس عہد کا بڑا عالم کہتا تھا۔ پیغمبر نے کہا تو کیا عالم ہے، تو جہالت کا بھی باپ ہے، تو ابو جہل ہے، اس لیے کہ تجھے یہی نہیں پتا۔ چلیے جملہ روکتا ہوں میں، آپ کی ماشاءاللہ سے اتنے ذوق سماعت کی نظر کہ آپ نے میری طبیعت بحال کر دی، اور میں کہہ رہا تھا عباس صاحب سے کہ میں جلدی سے امام بارگاہ پہنچ جاؤں، اس لیے کہ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بس شفا خانہ حسین میں آ جاؤں گا، خود بخود ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو اب یہ شفا خانے میں آ گئے اور آپ میرے ساتھ ہیں، یقیناً ہم پہنچیں گے، کسی نہ کسی منزل تک چلتے چلے جائیں گے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیے کہ توحید کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ کا اقرار، اس کو سمجھیں۔ یعنی ہم چونکہ ہم وراثت میں مسلمان ہو گئے، ہمیں ہمارے والدین نے بتا دیا کہ تم مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ ہے، واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ صفات ثبوتیہ بھی ہیں، اس میں صفات سلبیہ بھی ہیں، وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ متکلم بھی ہے، وہ حی بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، تمام صفات ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتا دی۔ تو ہم نے کہا بھئی ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اس کی وقعت کا، اس کی فورس کا، اس عقیدہ الوہیت کی فورس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اس کی طاقت کا۔ مثلا
اب آپ میرے ساتھ ہیں اور یہ خدا کا شکر ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، اس لیے میں جملے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے اس وقت کائنات کے جتنے بڑے محققین ہیں، محققین جنہوں نے تحقیق کی ہے، کہ جنہوں نے دریافت کی ہوئی ہے، اور جب ہم ادھر ایسٹ سے نکل کر ویسٹ میں آتے ہیں تو یہ جتنے مغرب کے طبقات ہیں، جتنے مغرب کے شعبے ہیں، جتنے مغرب کی پڑھی لکھی شخصیات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی سند یافتہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی ماڈرنائز نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی فارورڈ نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی کھلے دل کا نہیں ہے۔ ہم آسمانوں پہ کمند ڈال چکے، ہم مریخ تک کی خبر لے آئے، ہم نے کلسٹرز کو دریافت کر لیا، ہم نے یونیورس کو دریافت کر لیا، ہم نے کہکشانوں کو دریافت کر لیا، ہم نے ستاروں پہ کمند ڈال دی، ہمیں پتہ ہے کہ زہرہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مریخ کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عطارد کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زحل کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سورج کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ چاند کیا ہے، ہم نے چاند پر قدم رکھ دیے، ہم نے چاند کو مسخر کر لیا، ہمیں معلوم ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نظریہ اضافت کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جابز لا کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہومز لا کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ تمام کشش ثقل کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ خلا کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ فضا کیا ہے۔ تم کیا جانتے ہو؟ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، تم تھرڈ ورلڈ کے ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو اب ہم ان سے آنکھ ملا کر یہ جملہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر پہنچ جائے جملہ تو مجھے بتائیے گا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم کائنات کی خبر لے آؤ، پھر بھی تم اتنے بڑے جاہل ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ واحد ہے۔ سلامت رہیں، جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ اتنے بڑے عالم ہو گئے، اتنی تعلیم، اتنا علم، اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ کائنات کی ایک حقیقت ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کو کسی کے شرکت کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اتنا بڑا قادر ہے مطلق۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ زیادہ عالم ہیں یا وہ؟ اچھا خاموش ہو گئے آپ نے مجھے مایوس کر دیا۔ بھائی زیادہ عالم وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، اس لیے کہ یہ ہم نے کہیں سے کھود کے نہیں نکالا ہے، دریافت کر کے نہیں نکالا ہے، ہم بھی سر مارتے مارتے مر جاتے، نہ پتہ چلتا کہ اللہ واحد ہے، اللہ لا شریک ہے۔ اللہ نے بھی 1 کروڑ ارب کھرب انسانوں میں ہر کسی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس سے بات کرے۔ پروردگار نے ہر کسی کو اس قابل نہیں سمجھا، اور اگر اردو کے محاورے میں بات کروں، اللہ ہر کسی کو منہ نہیں لگاتا، اس لیے کہ اس کے منہ کو جو جانتا ہو، اس کے چہرے سے جو شناسا ہو، اس کے چہرے کی جو معرفت رکھتا ہو، وجہ اللہ کو جو پہچانتا ہو، تو اللہ اسی سے محو گفتگو ہوتا ہے۔ اس نے بھری پوری کائنات میں 1,24,000 انبیاء سے کھرب لوگوں میں صرف 1,24,000 کو اس قابل جانا کہ ان سے بات کرے، صرف اس نے اس قابل جانا نہیں، اس قابل بنایا۔ دیکھیے وہ بناتا ہے، وہ یہ کبھی نہیں ہوا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے انتخابات ہوتے رہے، شورا بھی قائم ہو گئی، اور کسی چھت کے نیچے کچھ فیصلے بھی ہو گئے۔ اچھا چھت میں نے کہہ دیا تو آپ سمجھ گئے شاہ صاحب، اس چھت کو عربی میں کہتے ہیں سقف، اور سقف کے نیچے جو بھی بنا ہوتا ہے اس کو سقیفہ کہا جاتا ہے۔ تو سقیفہ کے نیچے فیصلے ہو گئے، شورا بھی بن گئی، الیکشنز بھی ہو گئے۔ آج بڑا کامیاب نظام ہے صاحب، ہمارا جمہوری نظام ہے، اور یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور یہ ڈیموکریسی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ بھائی یہ الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ شورا ہو رہا ہے، یہ سقیفہ کے نیچے کیا فیصلے؟ خلیفہ بنانا ہے، چلو مل کے خلیفہ چنتے ہیں، شورا والے فیصلہ کریں، مشورہ کریں کون خلیفہ ہوگا، یہ سقیفہ میں فیصلہ ہو جائے گا کون خلیفہ ہوگا، یہ ڈیموکریسی بتائے گی کون خلیفہ ہوگا۔ تو خلافت کے لیے تو انتخاب ہوا، لیکن کم از کم وہ اتنے سچے تو تھے، انہوں نے کبھی یہ نہ کہا آؤ مل کے یہ طے کرتے ہیں مرتضیٰ کون ہوگا، مصطفیٰ کون ہوگا، مجتبیٰ کون ہوگا۔ مجھے بتائیں کہیں مرتضویت، مصطفیویت، مجتبیویت کے لیے الیکشن ہوا ہو؟ وہ جاہل بھی یہ سمجھتے تھے، نہیں وہ غاصب بھی یہ سمجھتے تھے کہ مرتضیٰ ہمارے بنانے سے نہیں بنتا، مرتضیٰ ہمارے بنانے سے نہیں بنے گا، مرتضیٰ وہاں سے بن کے آتا ہے، مصطفیٰ وہاں سے بن کے آتا ہے، مجتبیٰ وہاں سے بن کے آتا ہے، انتخاب اللہ کرتا ہے۔ تو اب کہیں پر بھی نہیں ہوا، تو اللہ نے 1,24,000 کو اس قابل جانا کہ ان سے بات کرے، ان کو بتائے کہ میں ہوں، ان کو بتائے کہ میں واحد ہوں، ان کو بتائے کہ میں احد ہوں۔ تو اب لکھتے ہیں، اور معصوم کے حوالے سے،
محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ وہ تھا کچھ نہیں تھا. مجھے یہ بتاؤ یہ بھی کس نے بتایا؟ وہ عرصہ جو اس کی لا شریکیت کا عرصہ ہے. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ کسی ابو نے نہیں بتایا. اگر بتایا تو ابو طالب کے بھتیجے نے یا ابو طالب کے بیٹے نے. ایک ہی تو ابو ہے نا جس نے بتایا. تو اب وہ عرصہ کہا کچھ نہیں تھا، وہ تھا. اس کو کسی کی شرکت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. دیکھیے اللہ کو قادر مطلق جاننا یہ ہمارا عقیدہ واسق بھی ہے، راسخ بھی ہے اور مرکزی عقیدہ. اس لیے کہ ہم سے زیادہ دنیا کو منوانے والا کوئی نہیں ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اور وہ اس کو کسی کے ساتھ کی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی نصرت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ قادر مطلق ہے. کہا اس کو کسی کی شرکت کی ضرورت نہیں تھی. جب وہ اکیلا تھا، گفتگو آپ تک پہنچ رہی، خدا آپ کو سلامت رکھے جس طرح آپ تشریف لائیں، کہ جب وہ اکیلا تھا، اکیلا جب تھا تو اسے اس بات کی بھی حاجت نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ سے بات کرے. اور جب وہ اپنے آپ سے محو گفتگو نہیں تھا تو اسے اس بات کی بھی حاجت نہیں تھی کہ وہ اپنا کوئی نام رکھے. خدا کا شکر ہے کہ جملے پہنچ رہے ہیں، سلامت رہیں آپ. میں شکر گزار ہوں کہ یہ بڑے دقیق جملے ہیں توحید کے جو آپ اتنی آسانی سے سن رہے ہیں. کہا کہ جب وہ اکیلا تھا تو اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنا کوئی نام رکھے، اس لیے کہ نام رکھا جاتا ہے تاکہ پکارنے میں آسانی ہو جائے. جب کوئی تھا ہی نہیں، فرمائیے گا، جب کوئی تھا ہی نہیں اس کے ساتھ اکیلا وہ ہے، تو اب اسے اپنے نام کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی نام رکھے. کوئی نام نہیں تھا اس کا. اس بات کو قبول فرمائیں، معصوم کہہ رہے ہیں کہ کوئی نام نہیں تھا اس کا جب وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، یکتا تھا، واحد تھا، احد تھا. کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا. لیکن جب اس نے ارادہ کیا کہ مخلوق کو خلق کیا جائے تو اس نے یہ کہا کہ یہ مخلوق پریشانی میں گرفتار ہوگی، اس کو الجھن ہوگی، اس کو مشکلات ہوں گی، تو یہ اپنی مشکلات اور پریشانی کے حل کے لیے کسی کو پکارنا چاہے گا، کسی اپنے سے زیادہ طاقتور کی طرف دیکھے گا. تو اس نے اپنے لیے نہیں، مخلوق کی مشکل کشائی کے لیے جو خود اپنا سب سے پہلا نام رکھا وہ تھا علی العظیم. خود صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اچھا حوالہ آپ کو یاد ہے میں نے کیا دیا تھا؟ محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ، اصول کافی. اب اس کتاب کی آپ کو سب کو شناسائی ہے نا؟ اور مجھ میری بات پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ روایت پر آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ سب بتائیں نا. کیونکہ ایک صاحب جو ہے وہ گردن یوں کرتے ہوئے اٹھ کے گئے، تو ان کو حضرت کلینی پر بھی یقین نہیں. جسے کلینی پر یقین نہیں اسے خمینی پر کیسے یقین ہوگا؟ تو کہا کہ سب سے پہلا جو اللہ نے نام رکھا وہ تھا علی العظیم. اللہ کا نام ہے علی العظیم. کہا وہ چاہتا ہے کہ مخلوق جب اسے پکارے تو علی العظیم کہہ کے پکارے. اتنا حسین نام ہے. تو اب میرے عزیزو گفتگو یہی ہے کہ نام تو ازل میں اس نے اپنا رکھ لیا علی، اور یہ نام لغت عرب میں موجود تھا، عربی نام ہے، عین لام یا 3 حروف سے مل کے علی نام بن گیا. عربی لغت میں نام موجود ہے. عربی زبان ترقی کرتے کرتے سوریانی سے عبرانی، عبرانی سے آگے بڑھتے 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 ترقی کی اس منزل پر آ گئی کہ جہاں اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. تو ایک عرصہ گزرا عربی زبان چل رہی تھی. اسی عربی زبان میں عرب کے شعراء شعر بھی کہہ رہے تھے، بڑا اپنے کو فصاحت و بلاغت کا بادشاہ سمجھ رہے تھے. لیکن خدا کی قسم یہ نام اللہ کو اتنا پسند تھا کہ لغت میں ہوتے ہوئے اتنا پردے میں رکھا کہ 13 رجب سے پہلے کسی کی نظر اس نام کی طرف پڑی ہی نہیں. خدا خوش رکھے آپ کو. 13 رجب سے پہلے کسی کی نگاہ اس نام پر نہیں پڑی. اگر اللہ نے اپنے بعد کسی کو علی نام دیا
تو وہ ہے ابو طالب کا بیٹا. بات پہنچ گئی آپ تک. صرف ایک جملے کی تشریح کے لیے مجھے ذرا سی زحمت اٹھانا پڑی کہ سنت خدا ہے علی کہنا، اس لیے کہ وہ خود علی ہے. تو اس نے پہلے علی کہا یا نہیں کہا؟ اپنے کو اس نے علی کہا. اس پہ ہم گفتگو کریں گے آگے آنے والی تقریروں میں انشاءاللہ. آج سے تعارفی تقریر اور جملے آپ کے حوالے ہو گئے. تو اب میں نے میرے عزیزو یہ تمہید ذہن میں رکھیے گا. اور اب جو میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے، بچپن سے آپ سن رہے ہیں، اور اس ضمن میں میرے عزیزو بہت مختصر گفتگو ہے. میں زیادہ رحمتیں تقسیم کرنے کا قائل بھی نہیں ہوں. زحمت نہیں کہوں گا، ایک نقطے سے ہی تو سارے مسائل بدل جاتے ہیں. نقطے ہی کا تو فرق ہے. یعنی کبھی نقطہ آ جائے تو عجیب بات ہوتی ہے، اور کبھی نقطہ ہٹ جائے تو عجیب بات ہوتی ہے. رحمت میں نقطہ آ جائے تو زحمت ہو جاتی ہے، اور عبادت سے نقطہ ہٹ جائے تو عادت ہو جاتی ہے. عبادت سے با کا نقطہ ہٹ جائے تو پھر عادت ہو جاتی ہے. با کی اتنی اہمیت ہے کہ با کے بغیر عبادت ہی نامکمل ہے. اب فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں میں. با کے بغیر عبادت نامکمل ہے، تو عبادت میں با کو شامل کرنا چاہیے. اب پتہ نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، میں تو لفظ کی بات کر رہا ہوں. عبادت میں نقطہ با کو شامل کرو گے تو عبادت بنے گا. نقطہ با کو ہٹ جاؤ گے تو عبادت عادت بن جائے گی. عادت بن جائے گی. تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ عادت والی عبادت ہو، اللہ چاہتا ہے با والی عبادت ہو، جس میں با شامل ہو جائے، نقطہ با شامل ہو جائے. تو اب میں نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ بھی آپ کے سامنے ترجمے کی حیثیت سے پیش کروں گا. لیکن اب میرے ذہن میں ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ وہ آپ بچپن سے سن رہے، کان پک گئے یہ لفظ سنتے ہوئے، یہ فکر سنتے ہوئے. قبلہ، اور اس پر آپ نے بھی بڑے شعر کہے ہیں یقیناً. اور شاعر تو اس وقت تک شاعر بنتا ہی نہیں جب تک ابو طالب کا تذکرہ نہ کر لے. کان پک گئے. دیکھیں میری کتاب ہے، پوری کتاب ہے منصب ابو طالب. منصب ابو طالب. میں نے یہ موضوع رکھا ہی نہیں ایمان ابو طالب. ایمان ابو طالب موضوع نہیں رکھا، اس لیے کہ جتنی کتابیں ہیں، جہاں جہاں آپ پریشان تو نہیں، میرے ساتھ ہیں سب کے ساتھ بیٹھے، جہاں جہاں جناب ابو طالب کا تذکرہ ہے، دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور آپ سے کیا، آپ تو سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے پیش نگاہ ہر چیز ہے، کہ جہاں پر بھی آپ جناب ابو طالب کا تذکرہ پڑھیں گے، سوائے ان کج نظر اور ان جانبدار مورخین کے کہ جنہوں نے کچھ لوگوں کے ایمان نہیں، کچھ لوگوں کے کفر کو چھپانے کے لیے، دیکھیں یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ اچھا اگر آپ بار خاطر نہ ہو تو ہلکے سے ایک جملہ کہہ دیں کہ بچوں سے کہہ رہا ہوں، آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے، بلکہ اور ہلکے ہو جاؤں کہ وہاں تک بھی بات نہ پہنچے، کہ اگر کبھی آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ بتاؤ علی کے والد مومن تھے یا کافر، مومن تھے یا کافر، تو آپ یہ پوچھئے گا علی تو چوتھے نمبر پر تھے. آپ سوال کا جواب میں نہ دیا کریں، سوال کے جواب میں سوال کر لیں کہ علی تو چوتھے نمبر پر آئے تھے، باقی جو پچھلے 3 گزرے ان کے والد آپ ان کے بتا دیجئے. تو وہ چپ ہو جائیں گے کہ بھائی اسی لیے تو علی کے باپ کو بھی کافر کہہ رہے. ہائے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، کہ یہ تو اختصاص ہو جائے گا کہ چوتھے کا باپ مومن. انہوں نے کہا کہ چلو بھائی سبھی کو ٹھیک ہے، ایک ہی سب کھڑے ہو گئے محمودو، سو ایک ہی سب میں کھڑے کر دیا. تو اب وہ اس میں نے کتاب میری ہے منصب ابو طالب، تو اس میں نے یہ نہیں کہا کہ ایمان ابو طالب. اب دیکھیے سائم چشتی کی جو 2 جلدیں بڑی مشہور ہیں ایمان ابو طالب پر، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کا دیوان موجود ہے، اور جناب ابو طالب کے دیوان کو جب اس میں اشعار پڑھیں گے آپ، تو آپ سے میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، یقین فرمائیں، اور آپ جا کے خود پڑھیے گا، اور نہیں ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، آپ کے پاس اینڈرائڈ موجود ہے، اور اس میں سے آپ دیکھ لیجئے، گوگل کر دیجئے گا، اس میں پورا دیوان ابو طالب میں ترجمے کے جس زبان میں چاہیں گے ترجمہ موجود ہے، اگر انگریزی میں چاہیں گے اس میں ہے، فارسی میں، عربی میں، سب جگہ موجود ہے، اردو میں موجود ہے. تو اس میں جب آپ دیوان پڑھیں گے تو آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں، ریکال کروا رہا ہوں، آپ کو سب پتہ ہے کہ کہیں پر بھی جناب ابو طالب نے اپنا ایمان نہیں چھپایا. اتنا بڑا جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے کہیں چھپ کر نہیں کہا تھا، یعنی یہ شیعہ سنی مورخین نے جو غیر جانبدار ہیں، جو محقق ہیں، واقعاً محقق و محقق ہیں، دونوں نے لکھا ہے کہ جب غار حرا سے پہلی وحی کے بعد
جناب مصطفیٰ اترے ہیں تو آئے ہیں جناب ابو طالب کے پاس، اور جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دونوں سے وہ آیتیں سنائیں۔ کون سی آیتیں؟ کہ 5 آیتیں اتری سب سے پہلے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جو آیتیں اتاری وہ بھی 5 تھی، اور اللہ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ قرآن صامد بھی کی جو پہلی آیتیں اتری ہیں وہ بھی 5 تھیں، اور قرآن ناطق جو اترا ہے وہ بھی 5۔ سورہ اقرا کی 5 آیتیں اتر آئیں، آ کر جناب ابو طالب کو سنایا، چچا یہ مجھ پر ملک اترا ہے، اور یہ آیتیں اس نے سنائیں اور میں نے سنی آیتیں۔ تو اب جناب ابو طالب نے سب کے سامنے 2 مصرے کہے، اور 2 مصرے یہ کہے کہ، اور پھر سب سے دہرائے، جناب ابو طالب نے سب کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے دہرائے کہ بھتیجے یہ جو کچھ بھی تم سنا رہے ہو یہ وہی فرمان ہے جو موسیٰ پر اتر چکا، جو عیسیٰ پر اتر چکا۔ اس کا مطلب ہے کہ توریت کے حافظ بھی تھے، انجیل کے حافظ بھی تھے۔ ذرا سا کم از کم میرا ساتھ تو دے دے میرے عزیزو۔ اس کا مطلب ہے جناب ابو طالب حافظ توریت بھی تھے، حافظ انجیل بھی تھے، تو سب سے پہلے حافظ تو وہی ہیں، سب سے پہلے حافظ تو وہی ہے۔ اور پھر اس کا تقابل کر کے بتا رہے کہ جو تم پر فرمان نازل ہوا ہے وہی تھا جو موسیٰ و عیسیٰ پر نازل ہوا ہے، یعنی وحی کے لہجے کو سمجھ رہے تھے۔ کاش کہ جملہ پہنچ جاتا، وحی کے لہجے کو سمجھ رہے تھے۔ اور پھر بتایا کہ یہ وحی کا تسلسل ہے کہ جو آسمانی وحی ہے، اور اس کے بعد یعنی دیکھیے، میں چلیے ایک روایت آپ کے اور حوالے کرتا ہوں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ ہاں، پیغمبر تشریف فرما تھے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، جناب ابو طالب کے وصال کے بہت عرصے بعد مدینے آ گئے، اور پھر بالکل آخری عرصہ ہے پیغمبر کا اس دنیا سے جانے سے پہلے، 2 یا 3 سال پہلے، یعنی سن 11 ہجری سے 2 سال پہلے، 9 یا 10 ہجری کی بات ہے کہ پیغمبر ممبر تشریف فرما تھے۔ اور ایسے میں کسی نے آ کے پیغمبر سے کہا، یا رسول اللہ قحط پڑ رہا ہے، قحط پڑ رہا ہے، قحط پڑ رہا ہے، تو آپ دعا فرما دیں گے تو قحط ختم ہو جائے گا۔ پیغمبر نے دعا فرمائی، لیکن عجیب انداز سے دعا فرمائی، ہائے ہائے ہائے، کاش کہ جملہ پہنچ جائے، عجیب انداز سے۔ اور اس انداز کی یادگار مدینے میں موجود ہے، اور اس کو مسجد استسقاء کہا جاتا ہے، کہ جہاں پیغمبر نے آ کے دعا مانگی کہ قحط ختم ہو جائے۔ اب آئے کیسے؟ شیعہ سنی راوی نے لکھا ہے کہ جب کہا کہ آ جائیے اور دعا مانگیے، تو سب انتظار میں کہ حجرے سے باہر آئیں گے، اور آ کر آسمان سے، کھلے آسمان تلے 10 سے دعا بلند کریں گے، اور اللہ رحمت برسا دے گا، اس لیے کہ رحمت کہہ رہا ہے کہ رحمت برسا دے، رحمت طلب رحمت کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، ایک کاندھے پر حسن بیٹھے تھے، ایک کاندھے پر حسین بیٹھے ہوئے، اور کہا پروردگار تجھے حسنین کا واسطہ، تجھے حسنین کا واسطہ، یعنی اگر خود بھی کہتے تو اللہ قبول کرتا، امت کے لیے سنت قائم کر دی رسول اللہ نے، میں نے کوئی مشکل جملہ نہیں کہا تھا۔ تو اب بارش ہو گئی، پیغمبر آ کے بیٹھ گئے، تو جیسے ہی بیٹھے خطبہ، اور بھری ہوئی تھی مسجد نبوی، تو خطبہ شروع کرنے سے پہلے کہنے لگے کہ کوئی ہے جو مجھے وہ شعر سنا دے، وہ قصیدہ سنا دے جو میرے چچا جناب ابو طالب نے اس وقت کہا تھا جب میرے دادا مجھے کاندھے پہ بٹھا کے لے گئے اور اللہ سے میرے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی تھی۔ خدا سلامت رکھے آپ کو۔ 5 برس کے تھے جناب مصطفیٰ، رسول خدا 5 برس کے تھے کہ جب جناب عبد المطلب سے آگے کسی نے کہا تھا کہ بارش نہیں برس رہی ہے، وہ مکہ تھا، جناب عبد المطلب نے پوتے کو کاندھے پہ اٹھایا، ہونے والے نبی کو کاندھے پہ اٹھایا، اور بیچ میدان میں آگے کہا پروردگار تجھے واسطہ ہے مصطفیٰ کا، تجھے اس ہونے والے نبی کا واسطہ ہے، بارش برسا دے۔ تو اس کے بعد جیسے ہی بارش برسی، جناب ابو طالب نے فی البدی ایکسٹمپور ایک قصیدہ کہا، اور وہ قصیدہ بالکل اس منظر کی منظر کشی تھا۔ وہ قصیدہ جو ہے وہ اذ استسقى الیتامی، یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب کسی یتیم نے دعا کی، پورا قصیدہ جناب ابو طالب نے کہہ دیا۔ اب اس واقعے کے بعد پیغمبر منبر پہ بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو اس وقت میرے چچا کا وہ قصیدہ دوبارہ دہرا دے؟ کسی کو یاد ہے؟ دائیں طرف سے علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، پورا قصیدہ جو باپ نے کہا تھا بیٹے نے بے آئی نہیں سنا دیا۔
فرق یہ تھا کہ کل باپ بھتیجے کے لیے پڑھ رہا تھا، آج باپ اپنے دو بیٹے کے لیے پڑھ رہا ہے. پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اپنے یا علی توجہ فرما رہے ہیں. تو اب جناب ابو طالب نے ایمان نہیں چھپایا، اور پھر بار بار کہا. یعنی ایک روایت اور پڑھ دیتا ہوں اور پھر اپنی جو میں نے سرنامے کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کر دوں گا، اور یقیناً آپ سے دعا لے لوں گا اور آپ کے لیے دعا کروں گا. کہ اور بڑی مشہور روایت ہے کہ پیغمبر رسول اللہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب، یہاں پر بھی ایک سوال بنتا ہے. شیب ابی طالب کے موقع پر بھی ایک سوال بنتا ہے. سوال ان سے کہ بھئی یہ بنی ہاشم ہی کا بائیکاٹ ہوا تھا، باقی بنو کہاں تھے سارے؟ باقی سارے بنو کہاں تھے؟ یہ بائیکاٹ صرف ان کا کیوں ہوا تھا؟ اچھا، اور ان میں سے اگر کوئی بزرگوں میں پہلے ہی ایمان لے آیا تھا تو وہ کھانا کیوں نہیں پہنچانے آ گیا؟ توجہ ہے نا، سوالات تو ہمارے پاس بھی. تو بہت عرصہ گزر گیا، پیغمبر نے کہا کہ چچا، پیغمبر کون ہے؟ اللہ کے رسول. رسول کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینے والا. اللہ نے کہا رسول تم پہنچا دو، میرا پیغام تم پہنچا دو. تو اللہ کے رسول، رسول ہے مصطفیٰ ہے. اللہ کے رسول کون ہے؟ مصطفیٰ. رسول کا مطلب ہوتا ہے پہنچا دینے والا، میسج دے دینے والا، میسنجر. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب کہا کہ چچا مجھے میرے پروردگار نے خبر دی ہے کہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا ہمارے بائیکاٹ کا، سوشل بائیکاٹ کا، جو بہت سے قبائل نے مل کر دستخط کیے تھے اور انہوں نے کعبے میں اس کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے. تو بڑی مشہور روایت ہے، مطلب آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں. تو کہا کہ وہ جا کے ان سے کہیے کہ میرے پروردگار نے خبر دی ہے کہ پورا معاہدہ اس کا ایک ایک لفظ دیمک چاٹ چکی ہے، ختم ہو گیا سب. صرف بسمک اللہم جہاں پر وہ لفظ ہے وہ بچا ہوا. خدا کی قسم، دیکھیے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خدا کی قسم پلٹ کے بھتیجے کی طرف دیکھا نہیں، جیسے ہی سنا چل دیے، اور جا کے سارے بنو کے سرداروں کو بلایا. کہا سب جمع ہو جاؤ. کعبے کے جوار میں جمع ہو گئے. کہا مجھے میرے بھتیجے نے خبر دی ہے. خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں. مجھے میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ وہ جو معاہدہ تم نے لکھا تھا وہ دیمک چاٹ گئی ہے اور صرف ایک لفظ بچا ہے، بسمک اللہم. کہا کہ کیا مطلب؟ تمہارے بھتیجے نے خبر دی ہے تو ہم تمہارے بھتیجے کے کہنے پر یقین کر لیں؟ کہا یقین اس لیے کرو کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اور میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو یہی سب سے بڑے ایمان ابو طالب کی نشانی ہے کہ میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یہ نہیں کہا کہ اس وقت جھوٹ نہیں بولا، اتنا حساس جملہ میں نے کہا آپ سے. کہا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس جملے نے بتایا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کہ اس جملے نے بتایا کہ انہیں ابو طالب کو لا الہ الا اللہ پر بھی یقین ہے، محمد رسول اللہ پر بھی یقین ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ بھی تو پیغمبر کہہ رہے ہیں نا، اور ابو طالب کہہ رہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. توجہ ہے نا، سب کے سامنے کہا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. یعنی کتنی مرتبہ جناب ابو طالب نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، چھپایا ہی نہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر چھپایا نہیں ایمان تو پھر وہ کیا چیز ہے جو چھپائی؟ پھر کیا ہے جو چھپایا؟ میں نے مختلف روایتوں سے کہا کہ جناب ابو طالب نے اپنے منصب کو چھپایا، اپنے منصب کو چھپایا. اور پیغمبر نے جناب علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا تھا، اور ہمارے کے بڑے موثق علماء نے یہ روایت لکھی ہے کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ جناب ابو طالب تھے کون؟ کہا وہ اوصیاء عیسیٰ میں سے تھے، وہ انبیاء کے وصی تھے، وصی. اور اللہ نے ان تک کچھ تبرکات نسلاً بعد نسلاً پہنچائے، اور جب وہ تبرکات مصطفیٰ کے حوالے کر دیے، جناب ابو طالب نے دنیا کو خدا حافظ کہہ دیا. یہ خود علی نے اپنے باپ کے عقیدے کے بارے میں بتا دیا. ٹھیک ہے، باتیں پہنچ گئی. اب گفتگو آپ سے بالکل اختتامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے، بات کی جائے آپ سے تو اللہم صلی علی محمد.
دیکھیے محنت کی ہے میں نے صرف ایک جملہ آپ تک پہنچانے کے لیے، میں نے آپ کے 5 منٹ اس لیے تاکہ جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ اب ان تمام روایتوں کے بعد آج کے مورخ نے لکھا کہ بھائی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے نعوذ باللہ وہ کافر مر گئے۔ لکھا ہے نا سب نے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سب نے پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، کوئی میں نئی بات تو نہیں کر رہا، یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں۔ بھائی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، کلمہ نہیں پڑھا، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو چونکہ کلمہ نہیں پڑھا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اس لیے کافر ہے۔ فیصلہ کر دیا امت مسلمہ نے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا اپنے فیصلے پر آپ تھوڑی دیر کے لیے قائم رہیے گا کہ جو کلمہ نہ پڑھے، جو آخرت پر یقین نہ رکھے، وہ کافر ہے۔ قرآن اس کے الٹ بات کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سنو، بہت سے ایسے انسانوں میں ہیں کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں پھر بھی مومن نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، جنہیں آخرت پر بھی یقین ہوتا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، پھر بھی وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اب آپ اللہ کی بات مانیں یا آپ کی بات مان لیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ کے بھی کچھ لوگ کافر ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی کچھ لوگ کافر ہیں، آخرت پر نہ یقین رکھ کر بھی، آخرت پر یقین رکھ کر بھی کچھ لوگ کافر ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کون سا مرحلہ فکر ہے کہ جس کی طرف پروردگار اشارہ کر رہا ہے، اور یہیں پر گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ یہ کون سا مرحلہ فکر ہے؟ یہ نہیں کہا، خدا کی قسم اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے کہ میں دل سے آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، خدا فرش عزا بچھانے والوں کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے یہاں منتظمین ہیں پروردگار ان کے بھی رزق واسع عطا فرمائے۔ کہ یہ کون سا مرحلہ فکر ہے کہ جس کی طرف پروردگار ارشاد فرما رہا ہے؟ مثلا میں ذرا سا ترجمے میں تصرف کروں گا، آیت میں نہیں، اس لیے کہ کفر ہو جائے گا۔ ترجمے میں آیت کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ انسانوں میں بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، پھر بھی مومن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے یہ کیوں نہ کہا کہ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن مسلم نہیں ہیں؟ چلیں غور فرما لیں، غور فرما لیں، 5 سیکنڈ میں غور فرما لیں، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا بھئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان تو ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، یہ نہیں کہا مومن نہیں ہے۔ تو قرآن سے پوچھو، چلیے قرآن سے پوچھو، تو اس سے پہلے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں آیتیں، اس لیے کہ قرآن کی نگاہ میں مسلم الگ ہے، مومن الگ ہے۔ دیکھیے ڈیفرنسیشن ہے، اللہ نے اس کی تقسیم قائم کی ہے، یہ ڈویژن پروردگار کا قائم کیا ہوا ہے، ہمارا نہیں۔ اللہ نے تقسیم قائم کر دی، مسلمان الگ ہے، مومن الگ ہے۔ یہ تقسیم پروردگار کی قائم کی ہوئی ہے، ہماری نہیں ہے۔ آیت پڑھ دوں گا تو آپ فوراً پہنچ جائیں گے، اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے، خدا کا شکر ہے کہ مسلم الگ ہے، مومن الگ ہے۔ مسلم و مومن میں فرق ہے، قرآن کہہ رہا، اور پہلا لفظ کہوں گا آیت تک پہنچ جائیں گے، میرا یقین واسق ہے۔ آیت سورہ مبارکہ حجرات کی بچپن سے آپ سن رہے ہیں، اور آیت کیا ہے؟ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے ہمارے نبی ہے، ہمارے محبوب ہے، مقصد تخلیق کائنات، اے صاحب لولاک، یہ عرب کے کچھ دیہاتی بدو آپ کے پاس آ کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے۔ ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ سلامت رہیں آپ۔ قرآن کی اس آیت نے بتایا اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی لاگ نہیں ہے، آپ کو اگر قبول کرنے میں لاگ ہے تو یہ آپ کا قصور ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہنے میں، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان سے یہ کہو کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے ہو، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ اگر اسلام ہی میں ایمان ہوتا اور ایمان و اسلام ایک سے ہوتے تو اللہ قبول کر لیتا کہ ہاں بھائی چلو کہہ رہے ہیں ایمان لائیں تو یہ مسلم ہیں، گانا یہ نہیں کہنا کہ تم ایمان لائے ہو، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو، تم اسلام لائے ہو، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔
دیکھیے یہ ذرا سا آیت کا مزاج سمجھیں، معذرت چاہتا ہوں ذرا سی اگر آپ کو زحمت ہو جائے. آیت کا مزاج یہ ہے، لفظ کہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے؟ وقالت، یہ لفظ ہے کہنا، یہ کہتے ہیں. وقالت الاعراب آمنا، عرب کے بدو کہتے ہیں. لیکن اس لفظ پر میں زور دے رہا ہوں، یہ عرب کے لوگ کہتے ہیں. وقالت الاعراب آمنا، قل آپ کہہ دیں، لم تؤمنو، تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے. وقالت الاعراب آمنا، یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ نہ کہو، لم تؤمنو، ان سے یہ کہو کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. یہ کہنا کتنی مرتبہ آ رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، ہاں تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. اس کا مطلب ہے اسلام زبان پہ رہنے کی چیز ہے، ایمان دل میں رکھنے کی چیز ہے. جو سمجھ گیا اس کو میرا سلام ہے. کہو کہو کہو، تم یہ نہ کہو کہ تم اسلام لائے، تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. اس لیے کہ تم تو ابھی کہہ رہے ہو. اچھا اگر آپ کے پاس کوئی آ کے کہے کہ میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس میں اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں مسلمان ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ کلمہ پڑھ کے آ رہا ہے. جو آگے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا، یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات کسی سے پوچھی نہیں جائے گی. انڈرسٹوڈ ہے کہ بھائی ہاں 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 اچھا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا ہے، تبھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا. تو وہ بھی جو آ رہے تھے نا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے آ رہے تھے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے آئے اور پھر کہہ رہے کہ ہم ایمان لے آئے. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا اسلام کی نشانی ہے، ایمان کی نہیں. مجھے نہیں پتا کہ جملہ آپ تک پہنچا ہی نہیں پہنچا. بھائی جو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں، عمران صاحب جو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام لے آیا، اس کا مطلب ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے آ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ کے آ رہا ہے. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو. اس کا مطلب ہے کہ مومن ہونے کے لیے کوئی تیسرا جملہ ہے کہ جو کہنا پڑتا ہے. بڑی آسان بات ہے، صاف واضح بات ہے. ہم تو توجہ فرما رہے ہیں. سلامت رہیں، خدا خوش رکھے آپ کو. اب قرآن نے ڈفرینشیٹ کیا ہے، قرآن نے ڈویژن قائم کر دیا کہ اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے. اب ابو طالب کو غیر مسلم نہیں کہہ رہے، ابو طالب مومن نہیں تھے. اچھا مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ خود پیغمبر نے کہا کہ علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا. مجھے بتاؤ ابو طالب سے زیادہ کون علی سے محبت کرتا تھا؟ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ نے توجہ فرمائی خود. یعنی جس معاشرے سے آپ اور میں یہاں پہ اس وقت آیا ہوں اور آپ مسلسل آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو وہاں پر بھی آپ شاہد ہیں اس بات کے کہ جب بھی آپ کے کوئی کولیگز، دوست وغیرہ کسی دوست سے آپ کا تعارف کراتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں صاحب ہیں اور یہ مومن ہے، کبھی بھی ہمیں کسی نے مسلم نہیں کہا. کسی مسلم نے ہمارا کبھی تعارف مسلم کہہ کے نہیں کروایا، کہ یہ مومن ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا آپ. یعنی سچ تو وہ ہے ہائے 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 کہ جو باطل کی زبان سے بھی ادا ہو جائے. حق اسی کو کہتے ہیں کہ باطل بول دیتا ہے خود بخود.
یعنی خود بخود پروردگار کی طرف سے انتظام ہو گیا. تو اب آیت کا مزاج یہ ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہم بہت سے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو مومن نہیں مانتے. آخرت پر یقین رکھو، مومن نہیں ہو وہ نکل جاؤ. ہمیں بھی تو حق ہے نا کہ ہم گھر سے نکلیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری جو شلوار کے پائچے ہیں وہ نیچے رہتے، ہم ٹخنوں سے بلند نہیں کر کے نکلتے. اب ہمیں بھی حق ہے کہ ہم بھی نکل جائیں جیسے آپ نکلے ہوئے ہیں. آپ تبلیغ کرنے کے لیے باہر نکلے، لا الہ الا اللہ کہو آخرت پر ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ کہو آخرت پر ایمان لاؤ. اور ہم یہ کہنے کے لیے نکلیں گے کہ صرف ان دو پر یقین رکھنا مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے. آپ تبلیغ اس کی کیجئے، ہم تبلیغ اس آیت کی کریں گے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کوئی مومن تھوڑی ہوتا ہے، صرف آخرت پر یقین رکھ لینے سے تو کوئی مومن تھوڑی ہوتا ہے. تو جہاں سامان کاندھے پہ رکھ کے کوئی گلی گلی نکلے تو پیچھے پیچھے آپ بھی چلتے چلے جائیے. جس دروازے پہ دستک دے کے کہے لا الہ الا اللہ کہو آخرت پر یقین رکھو، جب وہ چلا جائے پھر اس دروازے پہ دستک دے کے آپ کہیے گا یہ جو دو باتیں کہہ کے گیا ہے نا، یہ کہنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا. صرف یہ دو عقائد بیان کرنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. قرآن کی آیت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا. قرآن کہہ رہا ہے. میں نے حدیث حوالے میں پیش ہی نہیں کی اس لیے کہ گھر میں آج کل بڑے مسائل ہیں، ود ان دی ہاؤس بڑے مسائل ہیں. تو قرآنی سے بات ہو رہی ہے میرے عزیزوں. تو اب ہمیں بھی حق ہے، اور یہ استحقاق ہم ماشاءاللہ 1400 برس سے استعمال کر رہے ہیں جو قرآن نے ہمیں دیا. قرآن نے استحقاق دیا ہے کہ بھائی آیتیں پڑھو. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کھڑے کھڑے نہیں پڑھتے، بیٹھ کے پڑھتے ہیں. گفتگو ہو رہی ہے، بیٹھ کے ہو رہی ہے، امن و شانتی سے ہو رہی ہے. اب یہاں تو خیر نہیں بچھا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب بھی فرش ادا بچھتا ہے، جو تہذیب یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سب کے سب ہیں، سب کو یاد ہے بزرگوں کو کہ چاندنی بچھائی جاتی تھی. یاد ہے آپ کو؟ سامنے چاندنی. یہ چاندنی جو ہے سفید کیوں ہوتی ہے بھائی؟ سلامت رہیں آپ، خدا آپ کو خوش رکھے. سفید کا مطلب ہی یہ ہے کہ امن کی نشانی. دس از اے سائن آف پیس. یعنی ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم سے بڑا احتجاجی کوئی نہیں ہے، لیکن ہم پرامن احتجاج کے قائل ہیں. ہم سب سے بڑے احتجاجی ہیں لیکن ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اور احتجاج اس بات پر ہے کہ شعور کیوں نہیں بلند ہو رہا ہے. بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے میرے عزیزو. ہم احتجاج دنیا سے اس بات پر کر رہے ہیں کہ تمہارا شعور کب بلند ہوگا، تم عقل کو کب استعمال کرو گے، ہے بھی یا نہیں؟ کب استعمال کرو گے؟ کب عقل سے پوچھو گے کہ اول عقل کون ہے؟ کب عقل سے پوچھو گے کہ نور اول کون ہے، لوح اول کون ہے، قلم اول کون ہے، روح اول کون ہے؟ کب عقل کو استعمال کرو گے؟ اور اسی لیے ہم عقل کو سیکل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے امام کا جملہ یہ ہے، اور بتایا. اور دیکھیے امام وہ امام کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی ان کے شاگرد، امام مالک بھی شاگرد، امام شافعی بالواسطہ شاگرد، اور اس کے بعد جتنے امام آ رہے ہیں وہ سب کے سب شاگرد بالواسطہ. تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے امام گزرے ہیں وہ سب کے سب میرے چھٹے امام کے کسی نہ کسی حوالے سے شاگرد ضرور ہے. تو یہ جتنی فقہیں چل رہی ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں سے فقہ جعفری سے جا کے ملتی ضرور ہے. اب اسی میرے امام صادق نے ارشاد فرمایا، جا کے پڑھ لیجئے گا کتاب، اور میرے یہاں کا بڑا واضح ترین جملہ ہے، میرے مکتب کا، مکتب معصوم کا، مکتب عصمت کا سب سے بڑا واضح جملہ ہے، اور اس سے بڑا کوئی جملہ ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ امام صادق نبی صادق کا وارث ہے. یعنی ہر امام جو ہوتا ہے وہ علم نبی کا وارث ہوتا ہے. تو اب جو امام کی زبان سے زیادہ ہوتا ہے وہ علم نبی کا اجرا ہوتا ہے. ختم ہو رہی ہے بات، بالکل آخری مراحل میں گفتگو داخل ہو گئی. کل سے انشاءاللہ گفتگو مزید آگے بڑھ جائے گی، اور آپ جیسے آ رہے ہیں انشاءاللہ میرا اس نے ظن یہ ہے کہ آپ کل بھی تشریف لائیں گے اسی حوالے سے. تو میرے عزیزو، امام نے فرمایا، اور امام نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، امام نے رسول سے سنا، رسول نے اللہ سے سنا. کیا کہا؟ الحجت بین العبد والمعبود هو العقل. لا کوئی اس پائے کا جملہ کوئی لا کے دکھائے کہ عبد اور معبود کے درمیان جو سب سے بڑی حجت ہے اس کا نام ہے عقل. اس لیے کہ معصوم نے کہا کہ جو شریعت کہتی ہے وہی عقل کا فیصلہ ہوتا ہے، جو عقل کا فیصلہ ہوتا ہے وہی شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے. کہ عقل و شریعت کبھی متصادم نہیں ہوتے. لیکن ایک جملہ مجھے یاد آ گیا اور بس وہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ طبیعت میری بھڑک رہی ہے کہ جب جملہ یاد آ جائے تو وہ آپ ہی کے حصے کا ہے تو بتا دیا جائے. ایک بہت بڑے عالم گزرے اور میں تو صرف یاد دلا رہا ہوں، بزرگوں نے تو سنا ہی ہوگا. انہوں نے کہا کہ بھائی عقل اور وہابی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے.
یہ کہا انہوں نے. اب ان کا جملہ ہے، میں نے تو کوٹ کر دیا، کوئی مجھے نہ پکڑے بھائی، میں نے تو کوٹ کیا، فیصلہ آپ پر ہے کہ اب دیکھ لیں، یا تو ثابت کر دو یا ثابت نہ کرو. ٹھیک ہے. تو عقل جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے عقل اول کی طرف. یقین فرما اس عقل کو اللہ نے، جملہ آپ کے حوالے کر دوں. دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اب جو ہے وہ سی این جی کٹ آ گئی ہے، بڑا سلنڈر ہوتا ہے، اس میں کمپریسڈ نیچرل گیس جس کو کہتے ہیں، اس سے گاڑیاں چلتی ہیں کیونکہ سستا پڑتا ہے. تو اب اس کا بڑا رجحان ہو گیا تھا کہ بھائی وہ سی این جی کٹ لگوائی جائے، سی این جی کٹ لگوائی جائے. تو کچھ کمپنیوں نے جو گاڑیاں بنا رہی تھیں، انہوں نے جب گاڑی جب پروڈیوس کر رہے تھے، پروڈکشن ہو رہی تھی، اس کے درمیان ہی انہوں نے اس وقت ہی لگانا شروع کر دی. تو اب وہ گاڑی کی ویلیو بڑھ گئی. جب گاڑی بیچی جاتی ہے تو کہا بھائی یہ فیکٹری فٹڈ ہے، یہ جو اس میں سی این جی کٹ لگی ہوئی یہ فیکٹری فٹڈ ہے. اچھا بھائی فیکٹری فٹڈ کا تو معاملہ بڑا صحیح ہے، ہاں بھائی یہ خرید لو. تو یہ جو عقل ہے نا، یہ وجود انسانی میں فیکٹری فٹڈ رسول ہے. معصوم کے جملے کی میں نے ترجمہ کیا. یہ عقل وجود انسانی میں اللہ کی طرف سے ودیعت کیا گیا ایک رسول ہے، ایک حجت ہے. اور فرق بس یہ ہے کہ چونکہ جملہ کہہ دیا ہے تو تشریح واجب ہو گئی ہے کہ اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جب عقل حجت ہے، عقل رسول ہے، عقل رہنمائی کرتی ہے کہ حق و باطل کیا ہے، تو پھر یہ 1,24,000 کیوں بھیجے گئے؟ پھر عقل ہی نے کیوں نہیں بتا دیا؟ پھر عقل ہی کیوں نہیں لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے؟ پھر عقل ہی نے کیوں نہیں بتایا کہ اللہ واحد ہے؟ پھر یہ 1,24,000 کیوں آ گئے؟ تو خدا کی قسم اس کا جواب بھی صرف معصوم نے دیا. اور میرا جملہ محفوظ کریں گے میرے نوجوان دوست، تاریخ امامت اٹھا کے پڑھیے آپ، بلکہ نہیں، تاریخ الوہیت اٹھا کے پڑھیے. توحید کے مشکل ترین مسائل جب ذہن میں آئے ہیں کسی بھی سائل کے، توحید کے مشکل ترین مسائل، دقیق ترین مسائل توحید کے جب بھی کسی کے ذہن میں سوال بن کے ابھرے ہیں، تو اس نے کسی خلیفہ کے در پہ دستک نہیں دی، باب العلم پر دستک دی کہ یہی وہ دروازہ ہے جو بتا سکتا ہے کہ توحید کیا ہے اتنے دقیق مسائل پر. تو اب معصوم سے بھی پوچھا گیا کہ پھر جب حجت عقل ہے تو پھر 1,24,000 کیوں آئے؟ تو معصوم نے کہا سنو، یہ عقل، اس کا اصل مستقر، اس کا اصل ماحول وہ ماحول ہے جسے نوری ماحول کہا جاتا ہے. دیکھیے عقل دکھائی نہیں دیتی. یہ تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ مغز کھانے کے بہت عادی ہوتے ہیں، خواہ مغز کھا رہے ہوتے ہیں، گائے بیلوں کے، بکرے وکروں کے مغز کھانے کے بہت عادی. اب کسی بکرے کا مغز آپ نے نکال لیا، خرید کے لے آئے، آپ پوچھے بھائی اس میں عقل کتنی ہے؟ دکھائی دے گی عقل؟ چلیے آپ کہیں گے بھائی وہ تو جانور ہے، اس کے پاس عقل کہاں ہوگی؟ یہ بہت سی جو ریسرچ لیبارٹریز ہوتی ہیں، جب آپ علم الابدان کی طرف جاتے ہیں، جب میڈیکل سائنس کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں ذہن انسانی بھی رکھا ہوتا ہے. میں نے تو دل بھی دیکھا ہے، گردے بھی دیکھے، سب بتایا جاتا ہے. تو اس میں دماغ بھی رکھا ہوتا ہے. تو چلیے ذہن انسانی کہیں رکھا ہو دماغ انسان کا، تو کہ اس میں بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس کتنی عقل ہے؟ نہیں بتایا سکتا، اس لیے کہ عقل دکھائی نہیں دیتی. جو چیز دکھائی نہ دے اور وجود رکھتی ہے، اس کا مطلب ہے اس میں روحانیت موجود ہے، وہ عالم روح کی شے ہے، وہ عالم نور کی شے ہے. تو معصوم نے کہا یہ عقل، اس کا اصل ماحول نوری ماحول ہے جہاں سے آئی ہے. یہ ہے لطیف شے، یہ لطیف شے ہے، یہ ہیوی پارٹیکل نہیں ہے، یہ لائٹ ہے، یہ لطیف شے، یہ دکھائی نہیں دیتی. لیکن اس لطیف شے کو تمہارے کثیف جسم میں رکھا گیا اور اس ماحول سے نکل کے اس ماحول میں آ گئی. اس پر شیطان نے اپنی زنگ کے پردے ڈالنا شروع کیے، اس پر زنگ چڑھنا شروع ہوا، اس لیے کہ اپنے اصل ماحول میں نہیں ہے. اپنے اصل ماحول میں جائے گی تو کام کرتی ہے. کہا چونکہ تمہارے جسم کے پنجرے میں قید ہو کے یہاں گئی تو شیطان نے حملہ کیا، اس پہ زنگ چڑھنا شروع ہوا. کہا اب اللہ پر یہ واجب تھا کہ وہاں کی شے پر سے زنگ کو ہٹانے کے لیے وہیں سے کچھ بھیجا جائے، وہیں سے کسی کو بھیجا جائے. اس لیے انبیاء بھی عالم نور سے آئے، ائمہ بھی عالم نور سے آئے، اور انہوں نے بتایا کہ عقل جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اور عقل معبود کی طرف منتقل کرتی ہے. اسی لیے محمد ابن یعقوب کلینی نے ایک اور جملہ لکھا تھا. کسی نے پوچھا معصوم سے کہ عقل کیا ہے؟ کہا کہ بہی عبد اللہ، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. معصوم کے جملے کو محفوظ کیا کریں اور سرشار ہو جایا کریں کہ ہم اس مکتب عصمت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے جملے توحید کے مسائل پر بات کی ہے، اور جنہوں نے بتایا اور جنہوں نے ثابت کیا کہ اللہ ہے. محفوظ کر لیں جملے کو کہ آل محمد نے ثابت کیا کہ اللہ ہے. ذرا سا اور قریب ہو جاؤں، حسین نے ثابت کیا کہ اللہ ہے.
اس لیے کہ حسین نے بتایا کہ جو نہیں ہوتا اس کے لیے گردن نہیں کٹائی جاتی، اس کے لیے گھر کو نہیں لٹایا جاتا۔ چل پڑے حسین گھر لٹانے، اس مدینے کو خدا حافظ کہہ کے کہ جس مدینے سے حسین کو بڑی محبت تھی، اس قبر رسول کو الوداع کہہ کے حسین جا رہے ہیں جس رسول کی قبر سے حسین کو بڑی محبت تھی۔ حسین نے بتا دیا کہ جب ایک طرف تمہاری محبت ہو اور ایک طرف الوہیت ہو تو محبت ترک کر دو اور الوہیت کی طرف چلے جاؤ۔ تو حسین دین بچانے کے لیے نکل آئے۔ آپ کی آوازیں بلند نہیں ہوئی ہیں تو ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ آپ بنا ہی اس لیے گئے ہیں کہ ہائے حسین کہہ دیں۔ کوئی اور نہیں آئے گا یہاں رونے کے لیے، کوئی اور نہیں آئے گا یہاں گریہ کرنے کے لیے، کوئی اور نہیں آئے گا بی بی زہرا کو ہائے حسین کہہ کے یہ بتانے کے لیے کہ بی بی آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک خواہش کی تھی، بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون، میرے حسین پر کون گریہ کرے گا؟ تو آپ ہی کو تو گریہ کرنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، آپ کو رونا ہے۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے، نہ میں پڑھنے کا حق ادا کر سکتا ہوں، نہ آپ رونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں بس یہ ضرور ہے کہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین ضرور کہہ دیجئے گا، اس لیے کہ آج ایک بیٹی ماں کی قبر سے جدا ہو رہی ہے، آج ایک بیٹا نانا کی قبر سے جدا ہو رہا ہے۔ اجر کو بل اللہ مخصوص ہے نا مجلس سفر امام حسین علیہ السلام سے، تو سن لیجئے جملے چل دیے۔ حسین 22 رجب کو شام والا اس دنیا سے چلا گیا، خبر پہنچ گئی۔ حسین کے پاس ایک پیغامبر بھیجا گیا کہ گورنر نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حسین نے کہا نماز پڑھ کے ہم آ جائیں گے۔ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے دارالامارہ کی طرف گئے، کہا کہ شام کا حاکم مر گیا، اس کا بیٹا تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ اس نے 4 لوگوں سے بیعت طلب کی ہے، 4 لوگوں سے، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی۔ یہ ایک بڑا مفصل موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ حسین ابن علی کو بلایا، کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں۔ جب حسین گھر سے نکل رہے تھے، نماز پڑھ کے گھر میں آئے، بی بی فضہ نے یہ روایت کی ہے کہ جب حسین ابن علی نماز پڑھ کے بچوں کے ساتھ گھر آ جاتے تھے تو بہن پہلے سے دسترخوان بچھا لیتی تھی۔ شریکت الحسین، خدا خوش رکھے جیسے آپ رو رہے ہیں، یہ روتے ہوئے چہرے دیکھ کر خدا کی قسم بڑا اطمینان ہوتا ہے، دعا نکلتی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ جب میں حسین کا ادنا سا ذاکر آپ کو دعا دیتا ہوں تو حسین کی مادر گرامی کتنی دعا دیتی ہوں گی رونے والوں کو۔ ہاں کچھ لوگوں کو رونا نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، مجھے اس کا قصور نہیں پتا، وہ خود جانے ان کو رونا کیوں نہیں آتا، کہ جو رو رہے ہیں خدا ان کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزو، بی بی نے دسترخوان بچھا دیا، آج بھی دسترخوان بچھا دیا۔ دیکھا بھائی آ کے بیٹھ گئے، عباس سامنے بیٹھ گئے، علی اکبر اور محمد قاسم جوانان بنی ہاشم، حسین کے بھائی سب آ کے بیٹھ گئے۔ آج حسین کچھ بات نہیں کر رہے، زینب دیکھ رہی ہے میرا ماجا خاموش، کچھ بولتا نہیں۔ روز یہ ہوتا تھا کبھی علی اکبر سے، کبھی عباس سے، کبھی اون محمد سے، کبھی قاسم سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج میرا بھائی چپ ہے۔ اب زینب مزاج شناس امامت ہیں، زینب سمجھ گئی کوئی بات ہے، بیوی سمجھ گئی کوئی مرحلہ ہے، دسترخوان بڑھا دیا گیا۔ قاسم اپنے حجرے میں گئے، اون محمد اپنے اپنے حجروں میں، علی اکبر اپنے حجرے میں، اور بالکل عصمت قدے کے صدر دروازے سے ملا ہوا ابو الفضل العباس کا حجرہ دیکھ رہے ہو، یہ دروازے کے برابر میں ابو الفضل کا نام لکھا ہے، مجھے پہلے پتہ نہیں تھا، خدا کی قسم۔ دیکھ رہے ہو، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ صد دروازہ، یہ حسین کا گھر ہے نا، اس گھر کے دروازے پر ابو الفضل کا آج بھی نام لکھا ہوا ہے۔ عباس اس وقت بھی دربان ہے حسین ابن علی کا، بالکل دروازے سے متصل عباس کا حجرہ تھا۔ عباس اپنے حجرے میں چلے گئے، حسین حجرے میں آ گئے، بی بی اپنے حجرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین اپنے حجرے سے نکلے، چاروں طرف دیکھا کوئی ہے نہیں، حسین آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے کی طرف چلے۔ زینب تو پہلے ہی دیکھ رہی تھی کہ ایک بار ذرا سی حسین کے قدموں کی آہٹ زینب کے کان میں گئی، اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، دیکھا بھائی اکیلا جا رہا ہے۔ ایک بار اون و محمد کے حجروں کی طرف اشارہ کیا، اون محمد بیٹا جلدی آؤ، دیکھو ماموں اکیلے جا رہے، بیٹا ماموں کے ساتھ ساتھ چلو۔ بی بی زینب کی آواز بلند ہوئی کہ اون و محمد جاؤ، ماموں ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ آواز بی بی ام فروہ کے کان میں پہنچ گئی، کہا قاسم بیٹا دیکھو چچا کہیں جا رہے ہیں، امام وقت کہیں جا رہا ہے، جاؤ بیٹا ساتھ جاؤ۔ یہ آواز جناب ام لیلہ کے کان میں پہنچی،
جناب ام لیلا نے اپنے حجرے میں کہا علی اکبر دیکھو بابا کہیں جا رہے ہیں. خدا کی قسم یہ آوازیں صد دروازے سے متصل عباس کے حجرے تک پہنچ گئی. بی بی عباس کی زوجہ نے کہا وہ علی دیکھیے امام وقت جا رہے ہیں. عباس بے اختیار دوڑے, نہ پاؤں میں نالین تھی نہ سر پہ امامہ. آگے بڑھ کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا. آقا کیا اس غلام کو اس قابل نہ جانا؟ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تنہا چلے جائیں؟ حسین رو دیے. کہا عباس ہم تو چاہتے تھے کہ ہم تنہا جائیں لیکن بہن سے برداشت نہ ہوا, ہماری بہن سے برداشت نہ ہوا. کہا آقا ہم ساتھ چلیں گے. کہا چلو ساتھ چلو. یہ چھوٹا سا قافلہ چلا. عباس سینہ سپر حسین ہے, دائیں طرف جوانان بنی ہاشم ہیں حسین کے پیچھے بھی, اور حسین آہستہ آہستہ دارالعمارہ کے صدر دروازے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک بار روک دیا. حسین نے کہا رک جائیے, سب رک جاؤ. عباس ہم تنہا جائیں گے, اکیلے جائیں گے. کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تنہا جائیں؟ یہ لوگ یہاں منافق بیٹھے ہوئے ہیں, کافر بیٹھے ہیں, شقی ہیں, ازلم ہیں, یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں, آپ سے بغض رکھتے ہیں. کہ نہیں عباس ہم فکر امامت فکر عصمت رکھنے والے. عباس آپ باہر رکیے, ہاں جس وقت ہماری آواز بلند ہو جائے آپ کو اجازت ہے عباس آپ آ جائیے گا اندر. عباس کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی تھی. عباس کے نیام میں تلوار تھی اور عباس ہاتھ کو مسل رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا آقا چونکہ اطاعت حکم امام عباس اپنے اوپر واجب جانتے ہیں اس لیے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. علی اکبر کھڑے, قاسم کھڑے اور محمد کھڑے. حسین اندر داخل ہوئے. سامنے گورنر بیٹھا تھا اور برابر میں ولید ملعون بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک بار کہا کہ بیعت طلب کی گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ سے بیعت طلب کی جائے. دیکھو بھائی یہ بات وہ ہے کہ یہ چھت کے نیچے یہ باتیں نہیں ہوتی. صبح مسجد نبوی آنا وہاں بات ہوگی. یہ کہہ کے حسین مڑے. جیسے ہی مڑے برابر میں بیٹھے ہوئے ولید نے کہا سنو اگر اس وقت حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر حسین ہاتھ نہیں آئیں گے. ابھی بہتر ہے کہ یہیں حسین کو روکو اور یہی حسین کی گردن اتار لی جائے. یہ جملہ حسین نے سنا, پیچھے مڑ کے کہا کہ تیری کیا مجال کہ تو فاطمہ کے بیٹے کی گردن کی بات کرتا ہے. حسین کی آواز بلند ہوئی. یہ آواز عباس کے کان تک پہنچی. عباس نے اذن امامت پایا. عباس نے دروازے کو ٹھوکر ماری. دروازہ خیبر کے در کی طرح گرا. عباس آگے بڑھے. عباس کا ہاتھ نیام پر تھا اس سے پہلے کہ تلوار باہر نکلتی. عباس نے آ کر کہا کہ کس نے میرے سامنے میرے آقا کے سر کی بات, کس کی مجال کے عباس کے سامنے حسین کے سر کی بات کرے. خدا کی قسم مکتب عصمت کا یہ جملہ ہے. معصوم نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگر اس وقت حسین نہ ہوتے تو عباس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. اجرکم اللہ کا صرف حسین تھے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس بیٹا دیکھو ہم چھت کے نیچے جنگ نہیں کرتے بیٹا, ہم بنی ہاشم ہیں. عباس مچل رہے تو خدا کی قسم یہ عباس کا عجیب کیفیت تھی عباس پر, اور یہ ضبط عباس تھا. سینے پہ ہاتھ رکھا. عباس بیٹا چلو باہر بات ہوگی. عباس چل دیے, باہر آ گئے. جملہ سن لینا, جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف. عباس جا تو رہے ہیں ساتھ ساتھ, گردن جھکی ہوئی ہے عباس بالکل خاموش ہے. حسین نے محسوس کیا کہ عباس کچھ بول نہیں رہے. ایک بار ایسے کر کے بھائی کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور قریب اپنے سے لپٹا کے کہا عباس چپ کیوں ہو میرے بھائی چپ کیوں ہو؟ عباس نے آہستہ سے کہا آقا میں یہ سوچ رہا ہوں اگر آقا زادی زینب کو پتہ چل گیا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کے سر کی بات کی گئی ہے, عباس کیا جواب دے؟ عباس کیا جواب دے گا؟ حسین نے لپٹا لیا عباس کو. عباس زینب مزاج شناس امامت ہے. عباس ہم زینب کو بتائیں گے. بھیا چلو. آ گئے گھر میں. 27 رجب کی شب گزر رہی تھی. کہا زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا. وہ گھڑی آ گئی جس کا نانا سے وعدہ تھا. صبح آئے گی 28 رجب کی. زینب تیاری کیجئے مدینہ چھوڑنا ہے. آواز آ رہی ہے پروردگار کی کہ حسین تمہارے سر کے طالب ہیں, حسین تمہارا لہو اسلام مانگ رہا ہے. جو نانا سے وعدہ تھا بہن زینب وہ وعدہ پورا کرنا ہے. میں آہستہ آہستہ آپ کی تیاری کرا رہا ہوں.
میرا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اس لیے کہ رگوں میں اسی حسین کا خون تو دوڑ رہا ہے نا میرے عزیزو، آپ کے رگوں میں بھی کربلا دوڑ رہی ہے تو آپ کی آواز بلند ہو جائے میرے عزیزو۔ میں تو جب کربلا پڑھتا ہوں تو کربلا ہی میں ہو جاتا ہوں، کربلا ہی پہنچ جاتا ہوں۔ آج ایک قافلے کو میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، پیچھے مڑ مڑ کے حسین مدینہ کو دیکھ رہے تھے، ابھی عرض کروں گا۔ قافلہ تیار ہو گیا، صبح آئی، عباس کے ذمہ سارا انتظام کر دیا، لیکن جب شب گزر رہی تھی نا، شب 28 رجب 27 کا دن گزر کے، ایک بار عباس کو بلا لیا قریب، عباس بھائی ادھر آئیے۔ عباس قدموں میں بیٹھ گئے۔ عباس کاغذ اور قلم لے آئیے۔ جی آقا، ارشاد فرمائیے، حکم فرمائیے۔ عباس کل قافلہ لے کے جانا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک فہرست بنائی جائے کہ کون کون ساتھ چلے گا۔ عباس نے کہا جی آقا ارشاد فرمائیے۔ حسین نے نام لکھوانا شروع کیا، ہمارا نام لکھیے حسین ابن علی۔ عباس اپنا نام لکھیے، عباس علی اکبر کا نام لکھیے، عباس اون محمد قاسم، سب کے نام لکھوائے گئے۔ تڑپ گئے عباس جب حسین نے کہا لکھو زینب بنت علی۔ تڑپ گئے، آقا زادی بھی جائیں گے؟ کہا اللہ چاہتا ہے اہل حرم بھی ساتھ جائے۔ ایک ایک بی بی کا نام کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے عباس نام لکھ رہے۔ ایک نام اور آیا، عباس تڑپ گئے، کہ لکھو سکینہ۔ لرز گئے عباس، لیکن سکینہ سے اتنی محبت تھی کہ خود بھی چاہتے تھے کہ بھتیجی ساتھ جائے، رہ نہیں سکتے تھے نا سکینہ کے بغیر۔ پوری فہرست تمام ہو گئی۔ 3.5 برس کی سکینہ سن رہی تھی کان سے۔ آل محمد کے گھر کے بچے کتنی بڑی فکر اور عقل رکھتے ہیں، کان سے سن رہی تھی، پوری فہرست سنی، دوڑتی بھی آئیں۔ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لینا، کہاں آئیں؟ بی بی فاطمہ صغرا کے حجرے میں آ گئی۔ کہ بہن صغرا آپ کو پتہ ہے، ننھی سی زبان سے پیار بھرے لہجے میں 3.5 برس کی بچی کا لہجہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا سب کی گولیوں کو سلامت رکھے جناب سکینہ کے صدقے سے۔ کہا کہ بہن صغرا آپ کو پتہ ہے سب کے نام لکھ گئے، آپ کا نام نہیں۔ اب سوچو صغرا پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ صغرا بلند ہوتی، حسین حجرہ صغرا میں آ گئے۔ صغرا کو سینے سے لگا لیا۔ صغرا تپے لرزہ چڑھی ہوئی تھی، اتنا بخار تھا کہ بی بی کا جسم لرز رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے۔ صغرا کو سینے سے لگا لیا، بازو پکڑا، سورہ ہم تلاوت کی، دونوں بازوؤں پہ حسین نے الحمدللہ رب العالمین پورا سورہ ہم تلاوت کیا۔ بیٹی کے ماتھے پہ پیار کیا، رخسار چومے۔ بیٹی نے باپ کو اتنا قریب دیکھ کر کہا بابا ایک سوال پوچھوں؟ کہا پوچھو بیٹا۔ کہا میں نے سنا ہے آپ کل جا رہے، بابا آپ کل مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا جا رہے ہیں، اسی لیے آئے ہیں۔ کہا بابا کیا میرا نام نہیں ہے جانے والوں کی فہرست میں؟ اب مجھے بتاؤ حسین کیا جواب دے؟ بیٹیوں والے بیٹھے ہو نا، کوئی چھوڑ سکتا ہے بیٹی کو؟ چلا بھی جاتا ہے تو بیٹی کی یاد آتی رہتی ہے۔ حسین نے کہا صغرا میں کیسے تمہیں بتاؤں بیٹا، مشیت پروردگار ہے۔ کہا بابا، عجیب جملہ کہا صغرا نے، کہا بابا اگر، بابا میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں، بابا خدا کی قسم میں کسی اور مرحلے سے نہیں کہہ رہی، بابا اگر سواریاں کم پڑ گئی ہیں نا تو جس سواری میں کنیزیں بیٹھی ہیں انہی سواری میں، بابا مجھے بی بی فضہ کی ہماری میں بٹھا دیجئے گا، بابا مجھے ساتھ لے چلے۔ حسین نے کہا صغرا مشیت ہے اور میں نہیں چاہتا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ جتنی بیویاں جا رہی ہیں، اہل حرم جا رہے ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، سب ہیں، لیکن صغرا کربلا میں ایسا مرحلہ آئے گا کہ سب کے سروں سے ردائیں چھن جائیں، سب کے ہاتھ رسیوں سے۔ تھک گئے ہیں کیا آپ مصائب پڑھتے؟ آپ تھک گئے ہیں تو میں تو نہیں تھکا نا، مجھے تو رونا آ رہا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں نا کہ مصائب پڑھے جائیں تاکہ بی بی سیدہ خوش ہو کے چلی جائیں، بی بی کا رومال جو ہے خشک نہ چلا جائے، آپ کی آواز بلند ہو جائے کہ صغرا تمہیں پتہ ہے کیوں نہیں لے جا رہا؟ اس لیے کہ سب کے سروں سے ردا چھنے گی، یہ چونکہ تم میری ماں زہرا کی شبیہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ بنت رسول کی شبیہ۔ اجرکم علی اللہ، جملہ سمجھ گئے ہو تو گریہ تو بڑھا لو نا، آواز گریہ بلند ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، یہی ہے نا گریہ کرنے کا حق، آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے۔
اس امام بارگاہ کے در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں کہ گریہ آپ نے کیا ہے. یقیناً آپ گریہ کر رہے ہیں, آپ کی آوازیں محفوظ ہو گئی ہیں. چل پڑا قافلہ, تیاری ہو گئی, سامان سفر بار ہونے لگا. خیمے, قناتیں, پانی کی مشکیزیں, کھانے کا سامان, بیبیوں کی عماریاں, سب ایک ایک کر کے. جیسے ہی سارا سامان سفر آگے بڑھ گیا, حسین ایک جانب کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے پوری تیاری کا ملاحظہ کر رہے تھے. عباس کھڑے ہوئے ہیں, علی اکبر بھی ہیں, قاسم بھی ہیں, اون و محمد بھی ہیں. سارا سامان سفر والے ناقے بڑھ گئے. آخری جملے ہیں تقریر کے. اب وہ ناقے آئے جن پر عماریاں تھیں. کیا آپ کچھ کہنے کے لیے رہ گیا؟ عماریوں پر پردے پڑے ہوئے تھے. راوی کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا کہ عماریاں آ کے رک رہی تھیں. ایک عماری آئی, در دولت پر رک گئی, عماری کو بٹھایا گیا. ایک 13 برس کا جوان اندر گیا, خیمے کا در دولت کا پردہ اٹھایا. ایک بی بی سیاہ نقاب میں ملبوس برآمد ہوئی. اس 13 برس کے بچے نے بی بی کا ہاتھ تھاما, عماری کا پردہ ہٹایا, عماری میں بٹھایا. عماری آگے بڑھ گئی. پوچھا گیا یہ کس بی بی کی سواری ہے؟ کہا مادر قاسم ام فروہ سوار ہو گئی. کہ ایک اور عماری آ کے رکی, ایک اور عماری آ کے رکی. ایک 18 برس کا جوان آگے بڑھا, گھر کا پردہ ہٹا, بی بی برآمد ہوئی, سر سے پاؤں تک سیاہ نقاب میں ملبوس. 18 برس کے جوان نے خیمے عماری کا پردہ ہٹایا. بی بی عماری میں سوار ہوئی, عماری آگے بڑھ گئی. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا مادر علی اکبر جناب ام لیلہ کی سواری آگے بڑھ گئی. کہتے ایک ایک عماری آتی رہی, بیویاں سوار ہوتی رہیں, ناقے آگے بڑھتے گئے. راوی پوچھتا گیا کون سوار ہوا؟ جواب آتا گیا یہ سواری, یہ سواری, یہ سواری. کہتا ایک بار عجیب ہلچل ہوئی, گھر کا پردہ ہٹا, کئی کنیزیں دوڑتی ہوئی برآمد ہوئیں. حسین کے کان میں آ کر کچھ کہا. حسین بے اختیار کھڑے ہو گئے. عباس چوکنا ہو گئے. علی اکبر آگے بڑھے, اون محمد آگے بڑھے, قاسم آگے بڑھے. قاسم نے گھر کا پردہ ہٹایا. سامنے سے ایک بلند قامت بی بی برآمد ہوئی جو سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ نقاب میں ملبوس تھی. حسین آگے بڑھے, اس بی بی کا بازو تھاما. علی اکبر آگے بڑھے, عماری کا پردہ اٹھا دیا. عباس آگے بڑھے, اپنے زانوؤں کو زمین پر بچھایا. اور محمد نے اس بی بی کے نالین اپنے ہاتھ میں لے لیے. اس بی بی نے عباس کے بازوؤں کا سہارا لیا. وہ بی بی عماری میں سوار ہو گئی. راوی نے پوچھا کون جو اس شان سے جا رہی ہے؟ آواز آئی علی کی بیٹی زینب سوار ہو گئی. ختم ہو گئی تقریر. یہ 28 رجب تھی کہ جب زینب اس شان سے سوار ہو گئی اور ایک بار 11 محرم آ گئی. زینب کے سر پر ردا نہیں, سامنے وہ عماری کے جس پر کجاوا نہیں. اب جب زینب کے سوار ہونے کی باری آئی, فرات کا رخ کر کے کہا عباس 28 رجب کو زینب کو کیسے سوار کرایا؟ آج کوئی سوار کرانے والا نہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.